امریکہ میں ایک شدید زلزلہ اور بھونچال آ گیا ہے اور امریکہ کے تمام دفاعی ادارے سینٹ کام، پینٹاگون، اس کی آرمی، اس کی سیاسی حکومت سب ہل کر رہ گئے ہیں کیونکہ ایٹمی راز افشاں ہو گئے ہیں، کیمیائی راز افشاں ہو گئے ہیں اور کسی اور نے نہیں کیے، یہ اسی جو ادارہ تھا اس کے سربراہ نے لوز ٹاک کرتے ہوئے ایک جگہ پر ہنی ٹریپ ہونے کے بعد کیمیائی ہتھیار ہونے امریکہ کے پاس ہونے کے شواہد دے دیے اور ان کی لوکیشنز تک بتا دیں اور ان کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس تک بتا دیے کہ کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد امریکہ میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر سوال جواب شروع ہو گئے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اور آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اینڈریو ہگز جو امریکہ کی نیوکلیئر سیفٹی کے ذمہ دار تھے، اس ادارے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے وہ ہنی ٹریپ ہو گئے اور ایک خاتون کے دام محبت میں گرفتار ہو گئے، ان کی آنکھوں میں ڈوب گئے، ان کی آنکھوں کے حسن میں ڈوب گئے اور اس جال میں پھنس گئے جو حسن کا جال ان پر پھینکا گیا تھا۔ اور اس میں آنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسے قیمتی راز، ایسی کلاسیفائڈ انفارمیشن جو کہیں انسان اپنی پرسنل جو دوست ہیں، پرسنل لائف ہے وہاں بھی شیئر نہیں کرتا، جو اس کی فیملی ہے اس میں بھی شیئر نہیں کرتا، کہیں اس طرح کی بات نہیں کرتا، وہ بات انہوں نے ایک بھرے ریسٹورنٹ میں جوس پیتے ہوئے ہڈن کیمرہ کے سامنے ایک لڑکی کو بتائی اور کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پا رہا، تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں، تم بہت حسین ہو۔ اور اس طرح کرتے کرتے وہ اس کے محبت کا اپنی یقین دلاتے رہے ان خاتون کو، اور اس کے بعد خاتون نے ان سے کچھ سوال کرنے شروع کیے اور ان سوالوں کے جواب میں انہوں نے وہ انفارمیشن دے دی جو انہیں کبھی نہیں دینی چاہیے تھی، جو کوئی شاید سوتے میں بھی نہیں دیتا انفارمیشن اور غلطی سے بھی کبھی وہ انفارمیشن نہیں دیتا۔ اب جو انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا، ان سے سوال ہوتے رہے، کچھ باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد سوال ہوا کہ کیا امریکہ کے پاس بھی کیمیائی ہتھیار ہیں، تو اس نے کہا بالکل ہتھیار ہیں۔ اینڈریو ہگز نے کہا، کنفرم کیا، تصدیق کی کہ امریکہ کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں اور وہ میری لینڈ میں رکھے ہیں، نرو ایجنٹس ہیں۔ اور نرو ایجنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیمیائی ہتھیار جن کو اگر آپ سپرے کریں کسی انسان پہ تو اس کا جو نظام ہے پورا وہ جیم ہو جاتا ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے، کیونکہ اس کے لنگز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دماغ کا اس کے مسلز کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب نروس سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان کا تو اس کے بعد انسان کی تھوڑی دیر کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑے پیمانے پر اس طرح کے ہتھیار ہونے کا انکشاف اینڈریو ہگز نے کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایک ایسی بھی سائنٹسٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک فیسلٹی کے اندر کیمیائی جو ہتھیار ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی، تو ایک خاتون جو ہیں جو کیمسٹ تھیں وہ انہوں نے اپنی کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ تمام گیئرز استعمال نہیں کیے جو سائنٹسٹ کرتے ہیں، اور عموماً اس طرح کی حساس چیزوں کو چھوتے ہوئے وہ ان گیئرز کو استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا اور کچھ جو کیمیائی مواد تھا وہ ان کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا، ان کی جلد پہ لگ گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہ صرف ایک موت نہیں تھی بلکہ وہاں پہ بیٹھے تمام لوگوں میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان خاتون نے مرنے سے پہلے کس دروازے کو کھولا ہے، کس چیز کو ہاتھ لگایا ہے اور کیا کیا کام کیا ہے۔ اس لیے تمام جو لیب تھی، تمام جو فیسلٹی تھی، اس کو نئے سرے سے اس کی صفائی کی گئی، اس میں اس کی سینیٹیشن ایک طرح سے کی گئی، سینیٹائز کیا گیا اس کو، اور اس میں موجود تمام قسم کی جو کیمیائی مواد تھا اس کو ایک بار پھر حفاظت سے رکھا گیا اور تمام اس فیسلٹی کی صفائی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈریو ہگز یہ بھی بتا رہے تھے ان خاتون کو، جب ایک سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، امریکہ جانتا ہے کہ کس ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ کہاں سے فائر ہوتے ہیں، جیسے وہ فائر ہوں گے ہمارے پاس ایسا پورا ایک خودکار نظام ہے جو بتا دیتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اور دیگر بہت سارے سسٹمز کے ذریعے بھی کہ کون سے ملک نے کب جو ایٹمی بم ہے وہ فائر کر دیا ہے، چلا دیا ہے اس کو، اور اس کے بعد وہ کس طرف بڑھ رہا ہے، کتنی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو
جانتا ہے امریکہ اس کے پاس اس طرح کا جدید نظام موجود ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں سے متعلق یہ انفارمیشن اس لیے بھی خوفناک ہے کہ یہ ایک ادارے کا سربراہ دے رہا ہے، اور سب سے بڑے ادارے کا سربراہ دے رہا ہے جو براہ راست امریکہ کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں صرف انہی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس لیے بھی خوفناک ہے یہ بات کہ امریکہ جو ہے وہ 1987 میں اس ایک سائن کر چکا ہے ایک ایسی چیز پہ، ایک ایسے ڈاکیومنٹ پہ جس کے ذریعے وہ یہ بات بتاتا ہے دنیا کو کہ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار نہیں ہے، نہ وہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور یہ سب چیزیں تو بین ہیں، ہم اس پر کام نہیں کر رہے۔ اب یہ انکشاف جب سامنے آیا ہے اینڈریو ہگس کی جانب سے، جو نیوکلیئر فیسلٹی کے انچارج تھے، اس کے پورے چیف تھے، تو ان کی جانب سے یہ جب انکشاف سامنے آیا تو یہ زیادہ خوفناک ثابت ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر اینڈریو ہگ کو یہ تھوڑا سا خوف محسوس ہوا ان خاتون سے، اور انہیں ڈر لگا، اور انہیں لگا کہ انہیں پوچھنا چاہیے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا تم کوئی جاسوس تو نہیں ہو؟ تو وہ خاتون نے ہنستے ہوئے کہا، قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، نہیں میں کوئی جاسوس نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا عموماً جاسوس اسی طرح کے ہوتے ہیں، بہت حسین ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دام محبت میں گرفتار کرنے کے بعد حساس معلومات لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ راز جو ہیں وہ ملکی راز جو ہیں وہ افشا ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنے کے باوجود بھی اس وقت ان کا دماغ اس قدر معوف تھا ان خاتون کے حسن میں، اینڈریو ہگس اس حد تک گرفتار ہو چکے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ حسین لڑکیوں کو بھیجتے ہیں اور ہنی ٹریپ کر کے انفارمیشن سینسیٹیو نکلوا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کہتے ہوئے بھی وہ تمام حساس معلومات شیئر کرتے رہے ان خاتون کے ساتھ، اور کھل کر کرتے رہے، کوآرڈینیٹس کے ساتھ کرتے رہے، تفصیل کے ساتھ کرتے رہے، اور بتاتے رہے کہ کون کون سے سینسیٹیو سسٹمز کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں، کون کون سے سینسیٹیو پروٹوکولز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، کون کون سے اپ کمنگ بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں امریکہ میں آ سکتی ہیں اس حوالے سے سامنے، ان سارے موضوعات پہ بھی، ان ساری حکمت عملیوں پر بھی وہ بات کرتے رہے، اور ہر لمحے ایک پہلے سے بڑا جو راز ہے وہ افشا کرتے رہے، اور پہلے سے بڑا جو بام شیل ہے وہ حکومت پر گراتے رہے۔ اب چونکہ یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے تو اس کے بعد اینڈریو ہگس کو پینٹاگون سے بتایا جاتا ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے، نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کے گئے ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے، ان کا لنکڈ ان پروفائل بھی صاف کر دیا گیا ہے، لنکڈ ان پیج پر ان کا اب اکاؤنٹ ڈیلیٹڈ آ رہا ہے، ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اور ان سے بہت ہی جو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کون کون سی کلاسیفائڈ انفارمیشن شیئر کی ہے، اس کی تفصیل مزید بتاؤ۔ ویڈیو کے اندر تو اتنا ہی آیا ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ ان خاتون نے ہڈن کیمرہ سے شوٹ کی اور بہت تفصیل سے شوٹ کی، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو وہ ملے ویڈیو جو کہ میں نے دیکھی ہے، تو اس ویڈیو میں پیچھے گانے لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی صاف آواز آ رہی ہے جو بہت ہی طاقتور مائک سے اس کو ریکارڈ کیا گیا ان الفاظ کو، اور ہڈن کیمرہ جو خاتون نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہاں سے اس کو سارے مناظر کو شوٹ کیا گیا ہے۔ اور ایک موقع پہ اینڈریو ہگس کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید ان کی کوئی فلم نہ بن رہی ہو، ان کی کوئی ویڈیو شوٹ نہ ہو رہی ہو، لیکن انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے 2 بار کنفرم کیا، ایک دفعہ پرائیویٹلی لے جا کے بھی خاتون کو کہ دیکھو تم مجھے پھر بتا دو تم کوئی ایجنٹ تو نہیں ہو، تم کوئی جاسوس تو نہیں ہو، لیکن وہ خاتون کہنے لگی تم بیکار کی باتیں مت کرو، میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، میں نے کچھ تمہارے ساتھ ایسی چیز نہیں کی ہے، نہ کچھ ریکارڈ کیا ہے، نہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھی ہے، وہ تو ایسی ہم بات چیت کر رہے ہیں، ظاہر ہے تم ایک جگہ کے چیف ہو تو تم سے میں تمہاری جو تم کام کرتے ہو اسی کے متعلق بات کروں گی، تو اس میں کوئی شک کرنے کی بات نہیں ہے، تم مجھ پر بلا وجہ شک کر رہے ہو۔ جس کے بعد اینڈریو ہگس جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے، ان کا سارا جو ان کا شک تھا وہ دور ہو گیا، اور اس کے بعد وہ مزید اپنی جو انفارمیشن ہے وہ دیتے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ آئے اگلے موضوع کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین میں لوگ جو ہیں ان کے ٹاپ گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں، خاص طور پہ یوکرین کی آرمی جو ہے وہ $1 ملین پر ڈے کے حساب سے $10 لاکھ فی دن کے حساب سے اوباما رجیم میں، اوباما کا جو دور تھا اس میں ان کی حکومت سے لیتی رہی، اور اس کو کرپشن کی نظر کرتی رہی کیونکہ وہ بہت کرپٹ ہے، زیلنسکی اور اس کی پوری ٹیم بہت کرپٹ ہیں، وہ پیسے لیتے رہے اور لٹاتے رہے، خرچ کرتے رہے ہیں اب تک امریکہ سے لے کے۔ اور جب میں نے یہ بات وائٹ ہاؤس کو بتائی کہ ان کے جنرلز اسپینش ولاز لے رہے ہیں، $1 لاکھ کی گاڑیاں لے رہے ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم بھی اب آئندہ یہ بات دوبارہ
دوبارہ مت کرنا، اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ اور اس کے بعد اینڈریو ہگ نے ایران کی طرف بھی بات کی۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ایران کی طرف کیا کوئی ایٹمی حملہ کر سکتا ہے امریکہ، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، امریکہ ابھی تک کوئی ایٹمی حملہ پلان نہیں کر رہا ایران پر۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایران میں جو اس طرح سے بچے شہید ہو رہے ہیں امریکی حملوں میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی آسانی سے کہا کہ یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، یہ تو دو طرفہ جنگ میں ہو ہی جاتا ہے، بچے تو مرتے ہی ہیں، اور ان کو کوئی بہت زیادہ پشیمانی نہیں تھی اس بات پہ۔ تو بہت سارے جو راز تھے ایک کے بعد ایک، تھوڑے سے یوکرین سے متعلق، ایران سے متعلق، ایٹمی مواد سے متعلق، کیمیکل ویپنز امریکہ کے پاس ہونے سے متعلق، اور اس کے بعد اس سے متعلق کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کتنی پریسیجن کے ساتھ کون سی چیز کی جاتی ہے، کہاں سے ایٹمی ہتھیار کس کے پاس ہیں، کون چلائے گا تو ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا، اور کس اسپیڈ سے ایٹمی ہتھیار کسی طرف بڑھ رہا ہوگا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اتنی تفصیل سے جو ڈیٹیلز ہیں، اتنی تفصیلات جو اس نے بتائیں اینڈریو ہگز نے، اس نے امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے، اور انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہوں گے۔ اب دنیا سوال کرے گی، کیمیائی ہتھیاروں پہ سوال کرے گی، اور خوفناک کیمیائی ہتھیار خاص طور پہ نرو ایجنٹس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس طرح اگر آپ کسی پہ اسپرے کر دیں گے، کسی قوم پہ اسپرے کر دیں گے، تو کس طرح اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اور وہ اس کے جو مسلز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، دل پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور وہ قوم اچانک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی خوفناک انکشافات ہیں جو اینڈریو ہگز نے کیے ہیں، اور اس کے بعد امریکی ایڈمنسٹریشن خاصی بری طرح ہل چکی ہے، وہاں پہ زلزلہ آیا ہوا ہے، بھونچال آیا ہوا ہے، اور اینڈریو ہگز کو حراست میں لے کے اس سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں، اور آنے والے دن میں پتہ چلے گا کہ اینڈریو ہگز کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ ایک اب اپنی پوری زندگی کسی قید میں گزاریں گے، کم از کم ان کو یہی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر جب ایران جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک انتہائی اہم جو یو ایس کے ادارے کا سربراہ ہے وہ غائب ہے، کیمیکل ویپنز کا جو کی سیفٹی کو جو دیکھتا ہے وہ اس کی سیٹ خالی ہو چکی ہے، تو اب اس سیٹ کے خالی ہونے کو فوراً دیکھا جانا چاہیے، اور دنیا کو اب کسی طرح اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ایک پورے ادارے کی سیٹ خالی ہے، ایک انسان نے اتنے انکشافات کیے ہیں اور اس کے بعد اس سیٹ کو خالی رکھا جائے، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہر لمحے ایسا لگتا ہے کہ چھڑنے کے قریب ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔